أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق اللہ العظیم. سورہ الاحزاب آیت نمبر 54 اور 55 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ان تبدوا شیئا او تخفوه، تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو، اہل ایمان کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کھانے کی دعوت دیں تو کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایسے گپے نہ ہانکتے رہو. اور یہی گائیڈ لائن پورے اہل ایمان کے گھروں کے لیے. آج اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے مانگو، رو در نہیں مانگو، رو در رو مانگ نہیں سکتے، ان سے گفتگو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے جو حکم ہے، عام خواتین جو ہے وہ اس سے کیسے مستثنیٰ ہو سکتی ہیں؟ عام مسلم خواتین بھی اپنے ان محرم رشتوں کے علاوہ ہر شخص سے پردہ کریں اور ان سے رو در رو گفتگو نہ کریں، پردے کے پیچھے ان سے بات کریں. اللہ فرماتے ہیں یہ جو آرڈر دیا جا رہا ہے، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ، جو ہے انسانوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے کن مردوں کے سامنے جو ہے بغیر پردے کے آ سکتے ہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن، ازواج مطہرات پر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے باپوں کے جو ہے سامنے آئیں. ولا ابنائہن، بیٹوں کے سامنے. ولا اخوانہن، بھائیوں کے سامنے. ولا ابناء اخوانہن، بھتیجوں کے سامنے. اس طرح اس میں چچا بھی آ جاتا ہے. ولا ابناء اخواتہن، بھانجوں کے سامنے، اس میں ماموں بھی آ جاتا ہے. ولا نسائہن، اور عام میل جول کی عورتوں کے سامنے آ سکتے ہیں. ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کے لونڈی اور غلام ہیں ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں. ان کے سامنے آنے سے ان پر کوئی گناہ نہیں، لیکن غلام مردوں کے بارے میں جو ہے بہتر ہے کہ وہ ان کے سامنے نہ آئیں. غلام جو لونڈیاں ہیں وہ آ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ آرڈر تمہیں دیا جا رہا ہے، اور انڈائریکٹلی یہ آرڈر پوری مسلم خواتین کے لیے ہے کہ وہ بھی ہر اس شخص سے پردہ کریں جن سے ان کی شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے. جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کے سامنے وہ بغیر پردے کے آ سکتی ہیں. باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اس طرح ماموں، چچا، ان کے سامنے آ سکتی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ گائیڈ لائن تمہیں دی جا رہی ہے. واتقین اللہ، اگر تم جو ہے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتی رہو. اللہ نے جو رہنمائی دی ہے اس رہنمائی کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو. اگر نہیں کرو گے اللہ کا غضب تم پر نازل ہو سکتا ہے. یہ جیسے آرڈر ازواج مطہرات کے لیے ہے، یہی آرڈر تمام مسلم خواتین کے لیے کہ وہ ان رشتوں کے علاوہ سب رشتوں سے پردہ کریں، اپنے چہرے کو چھپا کر رکھیں، ان سے رو در رو بات چیت جو ہے کرنا جو ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے. اگر وہ اس پر عمل کریں گی تو اللہ انہیں اجر دے گا، نہیں کریں گی اللہ فرماتا ہے واتقین اللہ، اللہ کے غضب سے ڈرتی رہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، وہ آبزرو کر رہا ہے.
کہ کون سی عورت اللہ کے اس آرڈر پر عمل کر رہی ہے اور کون سی عورت اس آرڈر کی مخالفت کر رہی ہے۔ اللہ سے دعا ذرا ہمیں بھی اور ہمارے مسلم خواتین کو بھی قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔